الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم أزل أنقل من أصحاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين المغيث الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سے مل کر انتہائی خلوص و عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک پڑھیں بادب اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وآلہ وسلم. آج ماہ ذوالحج کی دوسری تاریخ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کے بندے اللہ کی عبادت کرنے، اس کی رضا حاصل کرنے اور اس کے محبوبوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہیں اور اپنے حلال کمائی میں سے راہ خدا میں قربانی کو پیش کرتے ہیں. قرآن مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے لوگو یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، جو کہ سچے نبی تھے. حضرات جناب پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے لوگ ان کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہیں اور چلنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پیغمبر کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام میں ایک ممتاز مقام عطا فرمایا ہے، جنہیں جد امجد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا بھی شرف ملا ہے، جو رسول رب کریم بھی ہیں، نبی رب العالمین بھی ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل بھی ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مبارکہ میں جگہ جگہ اپنے بندوں سے یہ خطاب فرماتا ہے، اے بندو، میرے جو پیغمبر ہیں، جو رسولان اعظام جنہیں ہم نے دنیا میں بھیجا بندوں کی رہبری رہنمائی کے لیے، ان کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے، بتوں کی پرستش سے دور کر کے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے لیے تمام پیغمبر اور رسولان اعظام جو دنیا میں بھیجے گئے، سب کا ایک ہی منشا، ایک ہی مقصد اور ایک ہی غرض تھی کہ لوگ معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ جناب پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مال کے نذرانے کو پیش کیا، اپنی جان کو بھی قربان کیا، اور اپنے لخت جگر جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانی بھی خدا کی بارگاہ میں پیش فرمائی۔ یہ جذبہ، یہ عشق توحید، یہ محبت خدا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی اسی طریقے پر چلتے ہوئے، میرے محبوبوں کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے وہ میرا قرب حاصل کر لیں۔ تو کسی بھی ویکتی اور ذات کے اسوہ حسنہ پر چلنے کے لیے پہلے ان کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، ان کے کردار کو جاننا ہوگا، ان کے مقام و مرتبہ کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا، سوانح پڑھنی ہوگی، تاریخ کو اٹھانا ہوگا کہ ایک پیغمبر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جب مال کی بات آئی تو اپنا پورا ریور جو کہ وہ مال ہی میں شمار ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ جب جان کی بات آئی تو پیغمبر نے اپنے نور نظر، لخت جگر جناب اسماعیل کو خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ جب اہل و عیال کی بات آتی ہے تو بے آب و گیا زمین کہ جہاں نہ کوئی اس وقت آدمی تھا، نہ آدم زاد، نہ کوئی زرخیز علاقہ، بلکہ بے آب و گیا زمین میں، صحرا اور وادیوں میں اس پیغمبر نے اپنے نور نظر کو اپنی زوجہ کے ساتھ بے آب و گیا زمین میں چھوڑ دیا کہ جہاں پر ایک عام انسان کو رہنا بھی دشوار ہو جائے، ایک عام انسان وحشت سے ہی مر جائے، ایک عام انسان وہاں کے خوفناک مناظر کو دیکھ کر وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکے۔ پیغمبر کی خاصیت تو یہی ہوتی ہے، ایک نبی کا مقام و مرتبہ تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ چیزیں، وہ تمام معاملات جو عام انسان حل نہ کر سکے، تنے تنہا ایک پیغمبر اس معاملات سے گزر جاتا ہے۔ ایک عام انسان جن تمام آزمائشوں سے وہ پورا نہیں ہو پاتا، اس امتحان کو کامیاب نہیں کر پاتا، ایک پیغمبر ہی کی ذات ہوتی ہے جو دنیا کی تمام آزمائشوں سے نکل کر صبر کا دامن تھام کر اللہ کا قرب حاصل۔ جناب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر پڑھیں آپ تو جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں، اللہ کی بارگاہ میں مالوں کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اگر ہم اپنے اہل و عیال کو بے آب و گیا زمین میں چھوڑ دیں گے تو کون پرسان حال ہوگا۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی سب سے زیادہ پرسان حال ہوتا ہے، کوئی اگر اس کے سکھ اور دکھ میں کام آتا ہے تو
اس کا شوہر کام آتا ہے. اولاد کے لیے باپ کا سایہ، باپ کی شفقت، یہ ہر لوگوں، ہر انسان کے سامنے آیا ہے کہ جس کے سر پر باپ کی شفقت کا سایہ رہتا ہے، جب تک اس وقت تک اس بیٹے کو تسلی رہتی ہے، اطمینان رہتا ہے، سکون رہتا ہے. اگرچہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں، اگرچہ ہم نے دنیا کو حاصل کر لیا، اگرچہ ہمارے باپ آج ضعیفی کی منزل میں ہیں، وہ کما نہیں سکتے، لیکن یہ تو اطمینان رہتا ہے، یہ تو ڈھارس رہتی ہے کہ چلو ہمارے والد کا سایہ ہمارے سر پر ہے. لیکن جس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے، اس سے پوچھو کہ اس نے کتنی عظیم نعمت کو کھو دیا ہے. اس سے پوچھو کہ اس کا ایک ایسا اسلحہ، ایک ایسی طاقت دنیا سے چلی گئی ہے کہ ہر دکھ میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر تمام آزمائشوں، تمام امتحان کو اپنے آپ پر لے لیتا تھا، کبھی اپنی اولاد تک جانے نہیں دیتا تھا. وہی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے، تو جب دنیا میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تو اس کے پہلے کا عالم، اس کے پہلی کی تاریخ آپ پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ صرف ملک عرب ہی میں نہیں، اس وقت تو ملک عرب کا کوئی وجود ہی نہیں، زمین ہی زمین پڑا تھا. آپ ملک شام تھے، اس سے پہلے کسی اور مقام پر تھے جہاں پر لعین مردود نمرود کی بادشاہت تھی، جس مکان کا نام مقام بابل ہے. اسی سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا. اللہ چاہتا تو ابراہیم علیہ السلام کو ایشیا کی کسی زمین پر پیدا فرما سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ کی کسی زمین میں پیدا فرما سکتا تھا، بلاد عرب کے کسی سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب حضرت ابراہیم کو پیدا فرما سکتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ملک عرب کو چنا ہے، نہ کسی ایشیا کے کسی ایک ملک کو چنا ہے. اگر چنا ہے تو اس سرزمین کو چنا ہے جہاں پر نمرود کی بادشاہت تھی، جہاں لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جہاں لوگ ایسی چیزوں کی پرستش کیا کرتے تھے جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے، جہاں ان کی منتیں پوری نہیں ہو سکتی، ان کی باتوں کو وہ لوگ سنتے نہیں ہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سرزمین میں پیدا فرما کر دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں دیکھو، میرا کوئی محبوب بندہ، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ تابعی ہو، چاہے وہ اللہ کا کوئی مقرب بندہ اور ولی ہو، ہم اسے ایسے مقام پہ پیدا فرماتے ہیں، ایسی جگہ پر اسے بھیج دیتے ہیں جہاں پر کافروں کا راج ہو، جہاں معبودان باطلہ کی پرستش کی جاتی ہو. ایسی جگہوں ہی پر جب کوئی بندہ مومن، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا نبی دعوت توحید دیتا ہے، دعوت توحید کا اعلان کرتا ہے، تب اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین اسلام کو فروغ دیتا ہے. اسی سرزمین کو دیکھ لو، اس سرزمین پہ بتاؤ پہلے کس کی حکومت تھی، جہاں پر ہر چہار جانب کفاروں کا جب جنگ گٹھا تھا، ہر چہار جانب انہی کی آبادی تھی. اس سرزمین میں اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس سرزمین میں اسلام کی آبیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اگر کسی کو بھیجا ہے تو خواجہ اجمیری کو بھیجا ہے، اگر کسی کو بھیجا ہے تو سلطان الہند کو بھیجا ہے. اللہ اکبر. جب میرے خواجہ اس سرزمین پہ آئے ہیں تو اس وقت سے لے کر آج تک وہ عابی ہے، اور پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں انشاءاللہ مسلمان تھے، ہیں، قیامت تک رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر یا اپنے مقربین کو ایسی ہی جگہوں پر بھیجتا ہے یا انہیں پیدا فرماتا ہے. غوث اعظم کی ذات لے لیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، چاہے وہ شہر گیلان ہو، چاہے وہ شہر بغداد ہو، چاہے جو بھی اس اطراف کی زمینیں ہوں،
آپ دیکھیں، آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ لوگ پریشان حال تھے. لوگوں کے اندر عقائد کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ وہاں پر جہالت تھی. اللہ اکبر. ایسی ہی سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب غوث اعظم کو بھیجا ہے تو اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پیدا فرمایا؟ نمرود لعین کے مقام پر. وہ نمرود جو اپنی بادشاہت کے تکبر و غرور میں آ کر رعونت کے ساتھ تخت شاہی پر بیٹھ کر لوگوں میں اعلان کرواتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں معاذ اللہ. یہ اعلان کرواتا تھا کہ اے لوگوں جان لو میرے علاوہ کوئی اور تمہارا خدا نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں نے مٹی اور پتھر کے بت بنا بنا کر ان کو اپنے اپنے گھروں میں جگہ دے کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے. لیکن بادشاہ کا حکم تو بادشاہ کا حکم ہوا کرتا ہے. بادشاہ نے کہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. جس طرح تم ان مورتیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہو ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہو، اے میرے علاقے میں رہنے والوں میں تمہارا بادشاہ ہوں، تمہیں بھی چاہیے کہ میرے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نمرود اپنے تخت پر بیٹھا ہے، سوچ و فکر میں مبتلا ہے، بہت زیادہ ٹینشن میں دکھائی دے رہا ہے. اس کے کاہنوں نے پوچھا، نجومیوں نے پوچھا، وہاں کے جو حواریین تھے اس کے ان لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت بات کیا ہے؟ آج آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، وجہ کیا ہے کہ آج فکر کے آثار تمہارے چہرے سے ہویدا ہے، تمہارے چہرے پر ظاہر ہے. بادشاہ نے کہا تھا اے نجومیوں کیا تم جانتے نہیں ہو آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ خواب بھی ایسا ہے کہ اس کے بعد سے میں پریشان ہوں. لوگوں نے پوچھا بادشاہ اس خواب کو تو بتاؤ تاکہ اس کی تعبیر بھی بتائی جا سکے. بادشاہ نے کہا میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ ہے وہ طلوع ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ طلوع ہو رہا ہے نکل رہا ہے اس کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اتنی بڑی روشنی کہ چاند کی روشنی پر غالب آ گئی اور روشنی بڑھتی چلی گئی اور اتنی روشنی ہو گئی کہ سورج سے زیادہ اس کی روشنی ہو گئی ہے. جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے میں پریشانی کے عالم میں سوچ و فکر میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ ایک تارے کے اندر اتنی روشنی کہاں سے آ گئی جس نے اپنی روشنی کی بنیاد پر چاند کی روشنی کو ماند کر دیا ہے، جس نے اپنی روشنی کے چمک کے آگے سورج کی روشنی کو غائب کر دیا ہے. میں اسی سوچ و بچار میں مبتلا ہوں. کاہنوں نے کہا اے بادشاہ جانتے ہو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ اس سال تمہارے علاقے میں تمہاری بادشاہت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو دنیا میں آ کر تمہارے دین کو مٹا دے گا، جو اپنا دین لے کر آئے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خدا کا اقرار کرنے والا ہوگا. اگر اپنی بادشاہت کو برقرار رکھنا ہے، اگر اپنے آپ کو رب کہلوانا ہے، اس دین متین کو دنیا میں نہ آنے دو. جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کرتے چلے جاؤ. اللہ اکبر. تب اس نمرود نے پورے علاقے میں اعلان کروا دیا، بادشاہت میں اعلان کر دیا کہ امسال جتنے لڑکے پیدا ہو سب کو قتل کر دیا جائے، کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ جائے. اللہ اکبر. اس نے ایسا انتظام کیا کہ جو نومولود بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں کے شکم میں آ چکے تھے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی ماں کی شکم میں آئے ہیں آپ کی ماں کو یہ خدشہ لاحق ہوا، آپ کو یہ ڈر لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کی ولادت ہو جائے، کسی مخبر کو خبر پڑ جائے تو وہ بادشاہ کو جا کر بتا دے اور پھر میرا آنے والا بچہ دنیا میں آنے کے بعد 4 دن نہ رہ پائے اور دنیا سے چلا جائے. اسی وجہ سے روایتوں میں آیا ہے کہ پیغمبر کی والدہ ایک جنگل میں چلی جاتی ہیں، جنگل کے ایک غار میں وہ ایام گزارنے لگتی ہیں اور پھر وہ دن قریب آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاکدان گیتی پر اپنا پیغمبر دنیا میں بھیج رہا ہے جسے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے. آپ کی ولادت ہو رہی ہے اور آپ کی والدہ کہتی ہے
اللہ اکبر، جب میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ اکبر، اس کے چہرے پر وہ چمک تھی، وہ روشنی تھی کہ آج تک میں نے ایسی روشنی نہ دیکھی ہے۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ جانتے ہو وہ چمک کس چیز کی چمک تھی؟ ارے وہ روشنی تھی میرے مصطفیٰ کے نور کا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا نور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے آپ کے بابا، آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ نور منتقل ہوتا رہا ہے، باپ داداؤں سے وہ نور منتقل ہوتا رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میرے بیٹے کے پیشانی میں ایک نور چمکا، میں دیکھ کر اس پر تو فریفتہ ہو گئی۔ ارے ایک عام ماں ہوتی ہے، اگر کالا کلوٹا بیٹا ہو، اگر سانولا بیٹا ہو تو پھر بھی اپنے بیٹے سے محبت کیا کرتی ہے۔ تو بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کے چہرے کا یہ عالم تھا کہ کوئی اگر محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا تو آپ کا کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا، آپ کی ماں فرماتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو وہی پیار کر کے اسی غار میں چھوڑ کر اپنے علاقے میں آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بیٹے ابراہیم کو لے کر جاؤں اور کسی مخبر نے خبر کر دی تو میرا بیٹا بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ایک ماں ہے، ایک اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کر ایک غار کے اندر اپنے علاقے میں چلی آتی ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے پیغمبر کی ماں اس غار میں پہنچتی ہے۔ آپ فرماتی ہے میں جب پہنچی ہوں اس غار میں، اللہ اکبر، پورا غار تو روشنی سے منور ہو گیا تھا، اور میں نے کیا دیکھا کہ میرے بیٹے ابراہیم اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں، اللہ اکبر، وہی ان کے کھانے کا سامان ہے۔ میں پھر اپنے بیٹے کو میں نے پیار کیا، محبت سے اپنی آغوش میں لیا اور پھر اسے وہی چھوڑ کر پھر اپنے گھر آ گئی۔ کئی سالوں تک یہی ہوتا رہا، لیکن جب میرا بیٹا ابراہیم جب بڑا ہو گیا تو پھر میں اپنے علاقے میں لے کر آئی۔ جناب پیغمبر فرماتے ہیں جب میں اور بڑا ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہماری قوم تو ایک خدا کو چھوڑ کر نمرود کی عبادت کر رہی ہے، معبودان باطلہ کی پرستش کر رہی ہے، اپنے اپنے ہاتھوں سے مٹی اور پتھر کے بت بنا کر ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اور سب سے پہلے اپنے چچا آزر سے فرمایا، اے آزر کیا تم نے ایسی ذات کو اپنا خدا بنا لیا ہے جو کسی کی نہیں سنتا ہے، جو کسی کو نہیں دیکھ سکتا، جو کسی کی مشکلات میں اس کی مدد نہیں کر سکتا؟ قرآن کہتا ہے اتتخذوا اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا اے آزر کیا تم نے ایسی کی عبادت شروع کر دی ہے جو کہ خود گمراہ ہے، وہ تم کو گمراہیت سے نہیں نکال سکتا، تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکتی، تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر کامیاب ہونا ہے، اگر فلاح چاہنا ہے تو آؤ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک اللہ کے پیغام، ایک اللہ کے سامنے اپنے سر نیاز کو جھکا کر اس کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تبلیغ اگر کی ہے تو اپنے گھر سے کی ہے، سب سے پہلے اگر پرچار اپنے دین کا کیا ہے تو اپنے گھر سے کیا ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں لوٹا اٹھا لیتے ہیں اور پھر بوریا بستر باندھ کر یہ چمڑے گوبر والے یہ لوگ جا کر گھر جا کر علاقے جا کر تبلیغ کرتے ہیں۔ ارے ناہنجارو، تمہیں تو پہلے اپنے گھر کو دیکھنا ہوگا، تم تو سال بھر اپنے گھر سے باہر رہتے ہو، یہاں تمہاری نسلیں نکلتی رہتی ہیں، یہ کون سی تبلیغ تم کر رہے ہو؟ تمہیں تو پہلے اپنے گھر کی تبلیغ کرنی چاہیے، پھر کہیں اور جانا چاہیے۔ تمہارے گھروں میں دیکھو آج زنا کا بازار گرم ہے، تمہارے گھروں میں دیکھو آج لوگ بے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، تم جا رہے ہو باہر تبلیغ کرنے کے لیے، پہلے اپنے گھر کا محاسبہ کر لو۔ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے چچا کو کہا ہے اے چچا تم ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لیکن وہ چچا بھی بت کی عبادت کرنے والا ہی نہیں بلکہ بت کی پوجا کرنے والا، بت کو بنانے والا، بت بیچنے والا تھا۔ اس نے کہا لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ۔ چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے اے ابراہیم سن لو، اگر تم اپنے ایک خدا سے باز نہ آئے تو ہم پوری قوم مل کر تمہیں پتھروں سے لہولہان کر دیں گے، سنگسار کر دیں گے، جاؤ نکلو یہاں سے۔ یہ
پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت ہے اور آپ کی دعوت تبلیغ ہے کہ آپ نے گھر سے شروع کر دیا. قرآن کہتا ہے یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک باپ یعنی اپنے چچا، قرآن میں لفظ اب آیا ہے، کچھ لوگوں کو یہاں پر خلجان پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن میں تو لفظ اب آیا ہے، اب کا معنی باپ ہوتا ہے. تو آزر جو کہ ایک بت فروش تھا، بت گر تھا، بتوں کو بناتا تھا، بتوں کو پوجتا بھی تھا، بتوں کو بیچتا بھی تھا، ایسے شخص کو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے کیونکہ عربی لفظ جو لفظ اب ہے وہ کبھی باپ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی چچا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عربی لینگویج اتنی وسیع اور اتنی عام لینگویج ہے، اتنی بڑی لینگویج ہے، ایک لفظ کے کئی معنی پیدا ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے یہ قرآن کی آیت مبارکہ پڑھی، اذ قال لأبیہ یا ابتی، جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا اے میرے چچا. لفظ اب کا ترجمہ میں یہاں چچا کر رہا ہوں اس لیے تاکہ کسی کو خلجان پیدا نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا، اے میرے چچا کیوں تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو تم کہتے ہو نہیں سنتا، جو تم بولتے ہو وہ نہیں سنتا، اور جو تم سامنے کر رہے ہو وہ نہیں دیکھ رہا ہے، جو تمہاری بے نیازی کا پرسال حال نہیں ہے، جو تمہارے پریشانیوں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. آزر نے کہا جاؤ پہلے اس بت کو تو بیچ کر آؤ. روایتوں میں آیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بت کو لیا، چلے گئے مارکیٹ میں اور مارنا شروع کیا بتوں کو. کہنے لگے ارے آؤ، کون ہے جو ایسے کو خریدے گا، اب ایسے کو اپنا معبود بنائے گا جو نہ کسی کی سنتا ہے نہ کسی کو دیکھتا ہے. اعلان کرتے جا رہے ہیں، جوتا مارتے جا رہے ہیں. جب کوئی آگے نہ بڑھا اس بت کو خریدنے کے لیے تو آپ ایک تالاب کے پاس جاتے ہیں اور ان بتوں کو تالاب میں ڈبوتے ہیں، کہتے ہیں لے پانی پی، بڑا پیاسا ہے، لے پانی پی. پانی پلائے جا رہے ہیں لیکن وہ پتھر کا بت ہے، کیا کرے، نہ پانی پی پا رہا ہے نہ کچھ کر پا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو اس طرح ایک اللہ کی عبادت لوگوں میں اپنا پرچار کر رہے ہیں، دعوت توحید کا اعلان کر رہے ہیں. اس کے باوجود لوگوں میں کوئی جاگرتا پیدا نہ ہوئی بلکہ لوگ اور آپ کے دشمن ہوتے چلے جائے. حضرات محترم، یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی سوانح عمری ہے. اگر بیان کرنا آ جائے تو کم سے کم 4 سے 5 ہفتہ صرف آپ کی سوانح اور سیرت و کردار پر بیان ہو، وقت ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کی سوانح، آپ کی سیرت پر کما حق بولا نہیں جا سکتا. یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہمیں اپنی زبان سے اپنا نام ہماری زبان سے نکلوا رہے ہیں اور ہمیں فیضیاب کر رہے ہیں. میں نے اسی لیے سوچا کہ ایک پیغمبر کی سوانح آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے. اور پھر آئیے معاشر بات بتانے جا رہا ہوں. ایک پیغمبر ہے جنہوں نے اپنے گھر کی پریشانیوں کو بھی اپنے گھر کی پریشانیوں کو بھی برداشت کیا، اپنی قوم سے رد کیے ہوئے تمام اعتراض اور تمام پریشانیوں کو برداشت کیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ بادشاہ نے بھی جو آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اسے بھی برداشت کیا. ایک اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کے ایک ہونے کے لیے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. کوئی کچھ بھی کہے، معاملات کیسے بھی ہو، حالات اتنے تو خراب نہیں ہو سکتے جتنے آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے برداشت کیا ہے کہ جب ایک اللہ کا نام لینا بھی وہاں پر گناہ سمجھا جاتا تھا. صحابہ کرام نے چپ چپ کر نمازیں پڑھی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس زمانے میں بھی عرب کے کافر صحابہ کرام کو
نماز پڑھنے سے روکتے تھے، لوگوں میں وحدانیت کا پرچار کروانے سے روکتے تھے۔ آج تم اگر ہمارے الیکٹرانک اور مشینوں کو بند کر دو گے لیکن ہماری زبان سے ایک اللہ کا پیغام نکلے، اس کو بند نہیں کروا سکتے۔ تم چاہو تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن جو اپنے دل میں اللہ کی سچی محبت رکھتے ہیں، اس کے رسول کا عشق رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی دیوانے تمہارے کسی چیز سے خائف نہیں ہونے والے۔ نہ آدم علیہ السلام خائف ہوئے، نہ نوح علیہ السلام خائف ہوئے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونی طاقت سے ڈرے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودی طاقت سے ڈرے، نہ ہمارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کافروں سے ڈرے۔ اور پھر یہی نہیں ہے، امام حسین کو دیکھ لو، کربلا میں جہاں پر 72 نفوس قدسیہ ہیں، سامنے 27,000 کا لشکر جرار، دوسری روایت میں 30,000، ایک روایت میں 33,000 کا لشکر جرار ہے۔ ان لوگوں کے پاس ساز و سامان ہے، اسلحہ ہے، ہر چیز سے لیس ہے، اس کے باوجود امام حسین نے اسی اسلام کو پھیلایا ہے، جو اسلام آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو اسلام نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور جو اسلام ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اگرچہ ہماری آواز باہر نہیں جا سکتی، ہم اپنی آوازوں کو اپنے مسلمانوں کے دل و دماغ میں اڑالنے کی کوشش کریں گے۔ جو دین مصطفیٰ ہے، جو دین خدا ہے، کہاں کہاں تک روکو گے؟ جب کربلا کے میدان میں ان یزیدیوں نے وہ نہ روک پائے اور ہندوستان کی سرزمین میں میرے خواجہ تشریف لے کر آئے تو تنے تنہا انہوں نے اسلام کو پھیلایا، تو آج ان کے غلام تو کروڑوں میں ہیں۔ ہمارے اسلام کو نہ اس وقت ختم کیا جا سکتا تھا، نہ آج کیا جا سکتا ہے، نہ قیامت تک ختم کیا جا سکتا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، ہمیں اپنے اسلام پر عمل کرنا ہے، ہمیں شریعت پر عمل کرنی ہے۔ ہماری آواز باہر نہیں، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، ہم مدرسوں کو آباد کریں گے، ہم مدرسوں میں بیٹھ کر دین کو پھیلائیں گے، مسجدوں میں آ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کریں گے اور سچے دین کا پرچار بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ آج مسجدیں نشانے پر ہے، آج مدارس نشانے پر ہے، آج ہم سے ہمارا دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ جس اعتبار سے ہو، چاہے زکوٰۃ کے اعتبار سے ہو، چاہے قربانی کے اعتبار سے ہو، چاہے نماز و روزہ کے اعتبار سے ہو، لیکن سچا مسلمان وہی ہے جو ان تمام چیزوں پر عمل کر کے کافروں کا منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کرے۔ ہمیں اور آپ کو آج بھی اگر ہم مسجدیں آباد کرنا شروع کر دیں تو پھر کس ظالم کے اندر طاقت ہے جو ہمیں مسجدوں سے نکال سکے؟ شرط یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسائل شریعہ کو سیکھیں، دین کے احکام کو جاننے کی کوشش کریں، اور صرف جانے ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ قربانی کے ایام ہیں، انشاءاللہ مسائل بھی بتائے جائیں گے۔ اتوار کو، سنڈے کو اسی محفل میں، اسی مسجد میں آئیے گا، قربانی کے مسائل، فضائل، جانور کیسا ہونا چاہیے، کن پر قربانی واجب ہے، کن پر نہیں، تشریف لائیے، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا اور مسائل بتائے جائیں گے۔ اگر سنڈے کو نہیں ہو پائے گا، سنڈے کو تو ہوگا، ہو سکتا ہے منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، ہاں جیسا موقع ملے گا، پورا دن، اگر ہر دن موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہر دن مسائل شریعہ آپ لوگوں تک بتائے جائیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اتوار کو نماز عشاء یہی پڑھیں، یوں تو 5 وقت پڑھیں، ہر سنی کے پیچھے، کسی بد مذہب کے پیچھے نہیں کہ کوئی چلا گیا یہاں استبل میں، کوئی ادھر استبل میں جا رہا ہے، ارے گھوڑے گدھے رکھے ہو تو بھیج دو، جانے کی ضرورت نہیں ہے، آنا ہے تو یہاں آؤ۔ یعنی بات مسائل شریعہ یہاں سیکھو، دین کے احکام کو سنی علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھو، انشاءاللہ جب سیکھو گے تو عمل کرنا بھی شروع کر دو۔
خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ تعالی وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیں سنت ادا کر. ایک اعلان سماعت فرما لیں, جن لوگوں کو قربانی کے بڑے جانور میں اگر حصہ لینا ہے تو وہ ہمارے پاس آ جائیے گا. جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے 2100 روپے کا اعلان ہے اور دارالعلوم محمد اسلام پاٹن کی طرف سے 2000 روپے کا اعلان ہے. آپ حضرات اپنی اپنی قربانیوں کا حصہ لینا چاہیں تو مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. السلام.